میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کتاب دیکھ رہا تھا سن 62 میں. تو ایک حاجی صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. سفید ریش بوڑھے آدمی تھے. اردو میں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو, کیا کرتے ہو, کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں, پاکستان سے آیا ہوں. تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہو. میں نے کہا دین پڑھتا ہوں. تو ہنس پڑے. میں نے کہا بابا جی کیوں ہنس. تو اس نے کہا لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ لوگ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ شخص حج کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنے دین کے بارے میں یہ سوچ اور خیال ہے. میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ حج فرض ہے اور یہاں کون سی ذات دفن ہے, ان کی تعلیمات, ان کی معجزات کس سے سن چکے ہیں آپ. لیکن میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ بابا جی وہ چاند پہ چڑھ گئے, آپ سورج پہ چڑھ جائیں. اگر کسی مولوی نے آپ کا پیر پکڑا تو واقعی وہ مولوی مجرم ہوگا. میں نے کہا کہ ہماری جماعت نے اپنا کام نہیں چھوڑا, آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا. ہماری جماعت سے میرا مقصود آپ حضرات علماء کرام ہے. علماء کرام کا کام اس دین اور اس علم کا سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور جس کے لیے 104 کتابیں نازل ہوں گے. العلم ما جاء من فوق, علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام میراث نبوت سیکھنا اور سکھانا ہے. اس علم مبارک کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. تو اس وقت آپ تمام دنیا میں برگزیدہ لوگ ہیں. اس علم میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ اس علم میں انسان سے بحث ہوتی ہے, لیکن انسان کو ایک اشرف المخلوقات, تمام کائنات کے سردار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. انسان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ تو 100 سال پہلے نہیں تھے, پھر آئے دنیا میں, دنیا سے بھی جانے والے ہیں, دنیا میں کیا کرنا ہے تمہیں, اور پھر آگے کس منازل کو آپ نے طے کرنے ہیں. آپ کو کس نے پیدا کیا ہے, کس عمل سے وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اس عمل کے بتلانے کے لیے آپ نے کن لوگوں کو بھیجا ہے آپ کے پاس, انبیاء کرام, اور ان کے حقوق کیا ہے. یہ علم دین ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. یہ علم وہ علم ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا, یہ تجربے سے معلوم نہیں ہو سکتا, یہ لیبارٹریوں میں معلوم نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ علم ہے بھائیوں جو کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹری, انجینئرنگ, ایگریکلچر, یہ تمام فنون جن کو ہم عصری علوم سے تعبیر کرتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس علم کو میں نے اپنے منتخب لوگوں کو کے حوالہ کرا دیا ہے. انجینئرنگ میں, زراعت میں, ڈاکٹری میں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہوتا. مسلمان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے, انگریز بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. مسلمان بھی انجینئر ہوتا ہے, انگریز اور ہندو بھی انجینئر ہوتا ہے. یہ علوم ایسے ہیں جس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف نہیں لائے, جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی. یہ وہ علوم ہے جو انسان کے عقل, تجربے اور لیبارٹریوں کے حوالہ کرا دیا گیا ہے. ان علوم میں بھی انسان سے بحث ہوتی ہے, لیکن انسان کو ایک حیوان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک حیوان ہے, لیکن اس حیوان کو ماڈرن حیوان بنانا ہے. انسان اس علوم کی ماہر, دنیاوی علوم کی ماہر, ایک ماہر ہے جس کا نام ہے ڈارون. ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, پھر کئی لاکھ سالوں کے بعد
बंदर से इंसान बन गया। तो उससे सवाल होता है कि बंदर की तो दुम होती है, इंसान की तो दुम नहीं होती। तो जवाब में लिखता है कि उसकी दुम में गांड के करीब कुछ कुजलाहट पैदा हो गई, खारिश पैदा हो गई। तो उस बेचारा अपनी दुम को चट्टानों से और जड़ों से और दरख्तों से रगड़ता रहा और चीखता चिल्लाता रहा। तो उस दौरान में उसकी दुम कट गई। तो इसलिए इंसान बगैर दुम के रह गया। फिर उससे सवाल होता है कि बंदर तो बोलता नहीं और बंदर तो 4 पैरों से घूमता फिरता है, अब इंसान तो 2 पैरों से घूमता है, अब इंसान बोलता है। तो वो जवाब में लिखता है कि उसके आगे पैरों में खारिश पैदा हो गई। तो आगे पैरों को दरख्तों से रगड़ता रहा। तो रगड़ते रगड़ते और चीखती चिल्लाती हुई जंगलों में फिरता रहा। और उस दौरान उसके आगे पैरों से हाथ बन गए और उसके चिल्लाने और चीख से आवाज बन गई। तो इसलिए इंसान बंदर से पैदा हुआ। हम कहते हैं कि वाकई आप बंदरों की औलाद हैं। जिस तालीम का बुनियादी मकसद, बुनियादी नजरिया ये हो कि इंसान असल में हैवान है, बंदर है और सब बंदरों की औलाद है, तो इंसान को बंदरों की नजर से देखते हैं। आपने पाकिस्तान में सुना होगा लीडरों से, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, हम आपके लिए रोटी कपड़ा मकान पूरा करेंगे। ये झूठ है, मुनाफिकाना है। लेकिन इस बात को सुनिए कि सिर्फ इनके ख्याल में सिर्फ रोटी और कपड़ा मकान है। ये नहीं कहते कि हम एक कौम है, हम मुसलमान हैं, हमारी एक तहजीब है, हमारी एक रिवायात है, हमारा एक पैगंबर है, वो अपनाएंगे, अपने मुल्क में जारी करा देंगे। बस सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, ये बंदरी तालीम का असर है। वो कहते हैं कि इंसान कुत्ते की तरह है, लेकिन कुत्ता कच्चा गोश्त खा सकता है, अब इंसान कच्चा गोश्त नहीं खा सकता। इसलिए इंसान के लिए गैस की जरूरत है और चूल्हे की जरूरत है, घी की जरूरत है, मसाले की जरूरत है और खाने के बाद नस्वार की जरूरत भी हो जाती है। कहते हैं कि इंसान की मिसाल गद्दे की है। गद्दा कच्ची जमीन पर खूब दौड़ सकता है, इंसान दौड़ता नहीं, तो इसलिए उसके लिए सड़क होनी चाहिए। इंसान की मिसाल घोड़ी की है, घोड़ा तेज दौड़ सकता है, इंसान तेज नहीं दौड़ सकता, तो इंसान के लिए मोटर की जरूरत है। इंसान मुर्ख की तरह है, मुर्ख हवा में उड़ सकता है, लेकिन ये हवा में नहीं उड़ सकता, तो इसके लिए इंसान के लिए जहाज की जरूरत है। इंसान गीदड़ की तरह है, लेकिन गीदड़ गारों में रह सकता है, अंधेरों में घूम फिर सकता है, और ये गारों में नहीं रह सकता, ना अंधेरों में घूम फिर सकता है। इसलिए इंसान के लिए कमरे की जरूरत है और एयर कंडीशन की जरूरत है। ये तमाम जरूरियात अगर आप देखें तो इंसान के हजरत पेट से ताल्लुक है इनका। दुनियावी तालीम का ताल्लुक सिर्फ मादियात, माशियात और इंसान के पेट से है। उसमें अखलाक की बात नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं कि अखलाक गरज के ताबे होते हैं। जिस तरह आपका गरज हुई ठीक बात होती है, अकीदे की बात नहीं होती। डॉक्टर आपको अकीदा नहीं बतला सकता। डॉक्टर का काम तो ये है कि अगर आपके पेट में मरोड़ हो तो 2 गोलियां दे देंगे। तबलीग वालों की इस्तिलाह में आपका तकाजा आसानी से पूरा हो जाएगा, आपका पेट नरम हो जाएगा। एग्रीकल्चर वाले आपको आलू और गंदम और जौ की काश की तरीके से सुखाएंगे, लेकिन अकीदा तो आपको नहीं बतला सकता। जिन बातों से इंसान मुसलमान हो जाता है वो आपके इल्म में है। इसलिए आपके इल्म और आपको और इस इल्म की बरकत से आपको सबसे बरगुजीदा मखलूक करार दिया गया है। यह अल्लाह का कलाम है। मैंने तो पहले से कहा कि किसी लीडर की बात नहीं। तो आप इस नेमत का हमेशा शुक्र अदा किया करें कि हम अल्लाह ताला के बरगुजीदा मखलूकात में शुमार। खुदा की कसम, अल्लाह ने बादशाहों को अपना बरगुजीदा नहीं कहा, वजीरों को नहीं कहा, चौधरियों को नहीं कहा, मलको, नवाबो, एमेनेज और नाजिमान, इनको नहीं कहा।
کتاب والوں کو اپنا چنا ہوا، اپنا منتخب شدہ، اپنا لاڈلا قرار دے چکا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اتنا مبارک علم ہے تو یہ فقیروں کے ذریعے سے کیوں آیا ہے؟ آپ تو جامعہ اشرفیہ تو اب آج کل یونیورسٹیوں سے بہتر آبادی میں ہے، لیکن ہم نے جب پڑھا تھا تو ایک تنگ بلڈنگ میں پڑھا ہے۔ اس وقت نہیں ایئر کنڈیشن تھی، نہیں یہ فریج وغیرہ تھی، یہ سہولیات نہیں تھی۔ ہم خود کھانا پکاتے تھے اور آٹا خود گوندتے تھے اور تنور کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر اسے تنور والوں سے یہ روٹی پکواتے اور پھر خود کھاتے۔ تو فقیروں کے زمانہ میں ہم نے پڑھا ہے۔ مدینہ منورہ میں میں نے جب پڑھا ہے اس میں فقیروں کا زمانہ تھا، یہ سہولیات نہیں تھی جو آج کل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا مبارک علم ہے جو اس علم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارا کہا ہے، تو یہ فقیروں کی شکل میں کیوں آیا ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، اور انبیاء کرام سب فقیروں کی شکل میں آئے ہیں، ایک دو کے علاوہ۔ اگر مالدار ہوتے، بادشاہ ہوتے، لوگوں کو دنیا کی لالچ دیا کرتے تو پھر ایمان کا مسئلہ نہ رہتا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب ہو۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ آ جائیے، میں نے آپ کے لیے گوشت تیار کیا ہوا ہے، اس کے بعد حلوہ ہوگا، اس کے بعد مٹھائی ہوگی مثلا، اس کے بعد نسوار بھی ہوگا، تو سب لوگ اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ لیڈر کیوں کہتے ہیں؟ گوشت کے پیچھے تو کتا بھی جاتا ہے۔ تو اگر پیغمبر بادشاہ ہوتا تو پھر سب لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے، تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔ فرعون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، سورۃ زخرف میں آیا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ فرعون کانفرنس کراتا، لوگوں کو جمع کراتا، پھر لوگوں سے کہتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ خوار ملا، جس کو سیاست نہیں آتی، جس کو باتیں کرنے کا طریقہ و سلیقہ معلوم نہیں، خوار ملا کس کو کہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء کرام آپ کی اصطلاح میں سب طالبان تھے، الحمدللہ۔ تو فرعون کہتا ہے کہ اس طالب علم خوار مولوی کے پاس کیا ہے؟ میں بہتر ہوں یا یہ خوار ملا؟ کیا مصر کی حکومت میری نہیں؟ اور کیا یہ نہر میری حکومت میں نہیں بہ رہی ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے کہتا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس بیچارے مولوی کے ہاتھ میں تو کنگن بھی نہیں، سونے کے کنگن۔ تو انبیاء کرام سب فقیر ہوتے۔ 40 سال دعوت دینے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے کہا، سورۃ یونس میں اس کا ذکر ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ نے فرعون کو اتنی بڑی بادشاہی دی، اتنے نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ ناشکر رہا، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اس کا ستیہ ناش کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیے، خدا کی قسم اس دریا میں اب ٹنل ہے، میں وہاں گزر چکا ہوں اس ٹنل سے سارا سینہ جاتے ہوئے، تو اس میں اس کی تمام فوج جو مفسرین کی تعداد کے مطابق 6 لاکھ فوج تھی، سب ختم ہو گئی۔ کسی فوج کی لاش برآمد نہیں ہوئی، کسی فوجی کا گھوڑا باہر نہیں آیا، کسی فوجی کا تیر اور کمان باہر نہیں آئے۔ فرعون کا جثہ، لاش، جسم باہر پھینکا گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو بخاری کتاب تفسیر میں آتا ہے، نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، آپ کو ایک ٹیلے پر
پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، تو ختم ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خوار مولا اس لیے کہتے تھے کہ اس بیچارے کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی۔ تو انبیاء کرام کی وراثت ہے، انبیاء کرام فقیروں کی شکل میں آئے ہیں، اس لیے آپ فقیروں کی شکل پر فخر کیا کریں، کسی کی بنگلے، کسی کی موٹر، کسی کی دولت پر حسد نہ کرے۔ ختم، ٹھیک ہے کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کی قدر کیا کریں۔ اب دو پیغمبر بادشاہ آئے ہیں لیکن وہ بھی فقیر گزرے ہیں۔ میں دونوں کی زیارت کر چکا ہوں، بیت المقدس میں دفن ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد کے احاطے میں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام باہر ہے، اور دونوں کا دارالخلافہ بیت المقدس رہا۔ تو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ لیکن مغرب کے بعد عشاء کے وقت یہ اپنی رعیت میں گھومتا تھا اور پوچھتا تھا کہ آپ کا بادشاہ کیسا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں، کسی پر تو ظلم نہیں کرتا۔ تو ہر شخص کہتا کہ داؤد علیہ السلام ہمارے بادشاہ تو بڑے اچھے ہیں، جب پیغمبر اچھا نہ ہو تو کون اچھا رہے گا۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سامنے آئے، یہ نہیں جانتے کہ یہ جبریل ہے، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ جتنی قدر کسی پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں اسی قدر دیتا ہے۔ کبھی دروازے کے باہر پیغمبر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، اور کبھی 7 زمینوں کی پیچھے سے آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے، ظلم تو نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کچھ کھاتے تو اور تنخواہ نہ لیتے تو یہ اچھی بات ہوتی۔ یہ تو خاموش ہو گئے، جب گھر گئے رونے لگے کہ خدا مجھے تو تنخواہ لینا تو کوئی گناہ نہیں، میں تو قوم کی خدمت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی کسب نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ چلیے تمہیں لوہاری کا کسب سکھاؤں گا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ پھر یہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ لوہار کے لیے تو بٹی کی ضرورت ہوتی ہے، سندان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہتھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈبریوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں تو میرے پاس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ لوہا کو لے کر ہاتھ میں پکڑ کر اس کو جس طریقے سے جس طرح سے بنوانا چاہتے ہیں اسی طرح سے بنے گا، اس سے تار بھی بنیں گے اور کیل بھی بنیں گے، جس طرح کام لینا چاہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا عَلَى دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ پھر ذرے بناتے رہے، اور ذرہ جب بنتا تو پھر کسی کو دے دیتا کہ اس کو بیچ دو، اور آدھی رقم تمہاری ہو گئی اور آدھی رقم مجھے دیا کرے۔ تو اس سے گزارا کیا کرتے تھے۔ بادشاہ تھے لیکن فقیر رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تو آپ سب کو معلوم ہے، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ ایسی بادشاہی مل گئی کہ نہ پہلی کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملنے والی نہیں ہے، کسی کو نہیں ملے گی۔ جس کا تھا ہوا میں اڑتا، بغیر پیٹرول کے، بغیر ریڈار کے، بغیر ایئرپورٹ کے، اس میں پائی بھی نہیں ہوتے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ، خدا کی قسم اگر آپ بیت المقدس گئے اور آپ وہاں کے پتھر دیکھیں، 12 گز لمبا پتھر اور 2 گز 1.5 گز چھوڑا، تو آپ یقین کر لیں گے کہ یہ تو اس زمانے کے پتھر ہیں جس زمانے میں نہ یہ کرین تھے نہ یہ نئی آلات تھے، یہ کس نے بنائے ہیں اور کون لے آئے ہیں؟ تو آپ یقین کریں گے کہ جنات اور دیووں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بادشاہی کے باوجود تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ ٹوکری بنایا کرتے تھے، پچیاں ٹوکری جس میں لوگ پھل اور پھول لے جاتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھ کر وعظ کی حالت میں بھی ٹوکری بنایا کرتے تھے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ انبیاء کرام سب فقیروں کی شکل میں آئے ہیں،
اس لیے ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں۔ موت کے بعد جب انسان جنت دیکھے دوزخ دیکھے تو اس وقت تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ پھر اس قسم کی آرزویں کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ بڑے جامع سے نسبت رکھتے ہیں اور اس جامع کے فضلاء ہیں۔ اور پس خدا کی قسم میں نے بہت سے علماء سے پڑھا ہے، مالکیوں سے، شوافع سے، حنبلیوں سے، غیر مقلدین سے اور احناف سے، لیکن میں نے حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نہیں دیکھے، نہ تقوی میں نہ للہیت میں۔ میں وہاں تھا، حضرت مولانا صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے آئے تھے، تو میں نے ان کو بلایا اپنے کمرے میں، تو پھر میں یونیورسٹی کے امین عام جو جنرل سیکرٹری سے تھے، میں ان سے ملا کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، میری خواہش ہے کہ ان کو یہاں آپ کے دفاتر دکھاؤں۔ تو وہ بڑے عزت مند آدمی تھے، اس نے کہا کہ میں خود آ کر ان کو لے آؤں گا، تو وہ آ گئے میرے ساتھ۔ تو حضرت الاستاد درمیان میں تھے، میں ایک طرف تھا، دوسری طرف سیکرٹری صاحب تھے الامین العام۔ تو پھر ان کے دفتر میں بیٹھ گئے، شاہانہ دفتر تھا۔ تو امین عام نے حضرت الاستاد سے پوچھا کہ حضرت مدینہ کی ہوا کیسی ہے، کیف جو المدینہ، مطلب یہ تھا کہ تمہاری صحت کیسی۔ تو حضرت الاستاد نے فرمایا کہ مجھ سے مدینہ منورہ کی ہوا کے بارے میں نہ پوچھو، مدینہ منورہ کی ہوا اور فضا تو اس وقت سے مبارک ہو گئی ہے جس وقت سے حضور پاک یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تمہاری صحت کیسی ہے، تمہارا بدن کیسا ہے۔ اگر میری صحت یہاں ٹھیک رہی تو یہ میری صحت کی علامت ہوگی، اگر میں بیمار ہوا تو نقصان میرا ہوگا، میرے بدن میں کچھ نقصان ہوگا۔ مدینہ منورہ کی فضا و ہوا تو مبارک ہے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ حضرت میرا مقصد یہ تھا، اور میں اس وقت سے سوچنے لگا کہ حضرت میں کتنی باریکی کی طرف ان کی نظر گئی۔ مدینہ منورہ کے ہوا کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں مدینہ منورہ کی ہوا گرم ہے، یہ نہیں کہا۔ ایک دفعہ ناڑا بند تو جانتے ہوں گے جس سے ناڑا باندھا جاتا ہے، حضرت الاستاذ کے لیے لایا، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے 2 خریدے تھے، ایک اپنے لیے اب تک میرے پاس ہے اور ایک حضرت الاستاذ کے لیے۔ میرا یقین تھا کہ تو بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ ناڑا اس جنگل کا ہے، غابہ، احد کی پیچھے شمال کی طرف ایک غابہ تھا پہلے، جاؤں کے درخت کا ہے، جس جاؤں سے حضور پاک کے لیے ممبر بنایا گیا تھا۔ تو بڑے خوش ہو گئے، اور اس ناڑے کو چھوما اور سر پہ رکھا اور آنکھوں پہ رکھا۔ تو ہمارے بزرگ یہ ادب و احترام اور تواضع کے نمونے تھے۔ خدا کی قسم علم بہت سے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، علماء بھی دیکھے ہیں ہم نے، حفاظ بھی دیکھے ہیں، علوم کے حافظ، لیکن تقوی، للہیت، ادب اور احترام اور اخلاص فی العمل، ان کی نظیر دنیا میں نہیں۔ خدا کی قسم آپ اثر جائیں، میں وہاں جا چکا ہوں، اثر یونیورسٹی میں، شام جائے وہاں شام یونیورسٹی میں جا چکا ہوں، دوسرے عرب ممالک میں جائے تو ہمارے علماء جیسے پاکستان و ہندوستان میں جو علماء گزرے ہیں یا موجود ہیں، ان جیسے علماء آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو آپ شکر ادا کریں کہ ایسے بزرگوں کی صحبت آپ کو ملی ہے، ان سے استفادہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے مبارک علم کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ تو آپ اس کا شکر ادا کیا کریں اور اس خدمت میں مشغول رہیں اور اس کو پھیلاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔